السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہورر اسٹوری اردو۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں، مبین اور پرویز شہر کی طرف واپس لوٹ رہے تھے کہ اچانک سے گاڑی کے سامنے مجھے کوئی دکھائی دیا اور میں نے جھٹ سے بریک پر پاؤں رکھ کر اسے بچانے کی کوشش کی۔ یہ اتنی اچانک بریک تھی کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا پرویز بھی اچھل کر آگے آن گرا تھا اور اگلی سیٹ پر بیٹھا مبین تو شیشے سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ کیسے گاڑی چلا رہے ہو؟ مبین کو مجھ پر شدید غصہ آ گیا۔ کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کوئی گاڑی سے ٹکرایا؟ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کیا تم نے کسی کو مار دیا؟ اوہ میرے خدایا! پرویز یہ کہتا ہوا گاڑی سے باہر کی طرف بھاگ پڑا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں اور مبین بھی گاڑی سے نکل آئے۔ وہاں واقعی خون میں لت پت ایک شخص لیٹا تھا۔ خون سے اس کا چہرہ پورا بھیگ چکا تھا کہ اس کی اصل شکل دکھائی نہ دے پا رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا فرقان؟ پرویز مجھ پر چلانے لگا۔ ہو سکتا ہے یہ اب بھی زندہ ہو، ہمیں ایمبولینس کو کال کرنی چاہیے، میں نے کہا، مگر پرویز اور مبین اسے مرا ہوا قرار دے چکے تھے۔ ان کے خیال میں اتنا سارا خون بہنے کے بعد وہ کسی صورت زندہ بچ نہیں سکتا۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر وہ دونوں مجھے کھینچ کر وہاں سے لے گئے۔ مبین جلدی سے گاڑی چلانے کے لیے بیٹھ گیا۔ پرویز مجھے لے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں انہیں بار بار اس کی مدد کے لیے کہہ رہا تھا مگر ان دونوں نے میری ایک نہ سنی۔ ابھی گاڑی چلی ہی تھی کہ ساتھ ہی اچانک گاڑی کو کچھ ہو گیا۔ گاڑی چلتے چلتے بند ہو گئی۔ مبین اور پرویز گاڑی سے اتر کر گاڑی کو چیک کرنے لگے۔ مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ گاڑی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے ایک دم نکل کر واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بھی میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ آخر انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ یار مجھے جانے دو، ہو سکتا ہے وہ اب بھی زندہ ہو۔ میں نے ان سے منت سماجت کی مگر وہ دونوں اس بات پر قائم تھے کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کے بارے میں اطلاع دے کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے۔ ابھی ہم تینوں یہ بحث کر ہی رہے تھے کہ ہمیں احساس ہوا ہم تو بھاگتے ہوئے واپس اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ یہاں تو کوئی لاش نہیں ہے اور نہ کوئی خون، میں نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چلو اب تو تم خوش ہو نا؟ اسے کوئی لے گیا، کسی نے اس کی مدد کر دی۔ اب تم اس کی فکر چھوڑو اور چلو، ہمیں گھر بھی پہنچنا ہے، مبین نے کہا اور پھر ہم گاڑی کی طرف چل دیے۔ یہ کیا؟ ہماری گاڑی کہاں ہے؟ پرویز نے سر پکڑتے ہوئے گاڑی جگہ پر نہ پا کر کہا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے فرقان۔ ہماری گاڑی بھی چوری ہو گئی۔ تمہارے پیچھے بھاگنے کے چکر میں ہم نے گاڑی کھلی چھوڑ دی۔ مبین نے ایک بار پھر جل بھن کر مجھ کو ڈانٹا۔ اتنے میں کہیں سے روشنی بلند ہوئی۔ یقیناً وہاں کوئی گھر تھا مگر اتنی رات میں وہاں کون جاگ رہا تھا؟ پہلے تو وہاں سے روشنی نہیں آ رہی تھی پر اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ اس روشنی کا تعاقب کریں۔ ہو سکتا تھا کہ وہاں سے ہمیں کوئی مدد مل جائے۔ روشنی کا تعاقب کرتے کرتے آخر ہم ایک گھر کے پاس پہنچ آئے۔ اس کے آس پاس بھی گھر موجود تھے پر یہ گھر ان میں سے کچھ الگ تھلگ ہی تھا، پرانا بوسیدہ سا۔ باقی تمام گھروں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یقیناً سب سو چکے تھے۔ آخر پرویز نے آگے بڑھ کر اس پرانے بوسیدہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کیونکہ اس اندھیرے میں اس گھر میں ہی ایک امید کی کرن موجود تھی۔ ایک ہی دستک پر دروازہ جھٹ سے کھل گیا۔ یوں لگا کوئی پہلے سے ہی ہمارا منتظر تھا۔ دروازہ کھولنے والا شخص زیادہ عمر کا معلوم نہیں ہو رہا تھا، شاید 40 کا ہو۔ ہاں مگر اس کی لال آنکھیں ایسی تھی کہ وہ برسوں سے سویا نہ ہو۔ چہرے پر بھی عجیب پراسراریت موجود تھی۔ اس نے بنا کوئی سوال جواب کیے ہمیں اندر آنے کی دعوت دے دی۔ کیا آپ کے گھر میں فون ہے؟ میں نے اپنے فون کی سروس چیک کی، وہ موجود نہ تھی۔ مجھے اب بھی اس شخص کا خیال آ رہا تھا اور میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ اس گھر میں فون موجود نہیں، اس نے اپنی دہشت ناک آواز میں جواب دیا۔ دراصل ہماری گاڑی اچانک خراب ہو گئی۔ اس وقت یہاں کوئی گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے ملے گا کیا؟ پرویز نے سوال کیا۔ نہیں، آج رات آپ کو کوئی نہیں ملے گا، آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ اس شخص نے ہمیں کھلے دل سے اپنے گھر میں رکنے کی دعوت دے دی۔ آپ سو تو نہیں رہے تھے؟ مبین نے اب کی بار اس سے سوال کیا۔ میں رات میں نہیں سوتا، دن میں سوتا ہوں۔ اس شخص کے جواب پر ہم اس کا منہ تکنے لگے مگر اس وقت اس شخص سے زیادہ ضروری وہ شخص تھا جسے ہم وہاں خون میں لت پت چھوڑ آئے تھے۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ کافی دیر ہم یوں ہی اس کا منہ دیکھتے رہے اور وہ ہمارا۔
نیند تو شاید آج رات ہمیں بھی نہیں آنے والی تھی۔ پھر اس شخص نے ہمارے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کیا۔ چائے پینے کے ساتھ ساتھ اس شخص نے کہا کہ اگر ہمیں بھی نیند نہیں آ رہی تو کیوں نہ لوڈو کا کھیل کھیلا جائے، اگر تم لوگ ہار گئے تو تم لوگ میرے ہوئے۔ اس کی یہ بات ہمیں عجیب لگی، مگر شاید یہ کسی طرح کا کوئی مذاق تھا اور ہم سب ہنسنے لگے۔ خیر وہ لوڈو اٹھا لایا، اس پر کافی گرد جمی تھی، یوں لگتا تھا اس کو صدیوں سے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ میرا اس کھیل میں شامل ہونے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، پر اس شخص نے کہا کھیل سبھی کھیلیں گے تو ہی میں کھیلوں گا، ورنہ نہیں۔ اس کی اس بات پر مبین اور پرویز نے مجھے کہا کہ میں بھی مان جاؤں، اس طرح میرا بھی دھیان بڑھ جائے گا اور رات گزارنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں۔ اس لیے مجبوراً میں بھی اس کھیل کا حصہ بننے کے لیے مان گیا، مگر اس شخص نے کہا تم سب باری باری میرے ساتھ کھیلو گے، ہم سب ایک ہی بار نہیں کھیلیں گے۔ جو مجھ سے ہار گیا وہ میرا ہوا۔ اب یہ گھر بھی اس کا تھا اور یہاں اسی کی چلنی تھی، سو ہم نے اس کی یہ شرط بھی قبول کر لی۔ سب سے پہلے مبین اور اس شخص کے درمیان مقابلہ ہوا کہ وہ شخص بازی لے گیا، مگر اختتام پہ مبین جیت گیا۔ اب کی باری پرویز کی تھی، پرویز بھی جیت گیا۔ اب صرف میں بچا تھا۔ میرا دل کھیل میں نہیں لگ رہا تھا، دل تو کیا اس وقت میرا دماغ بھی میرا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا، اور میں کھیل ہار گیا۔ میری ہار کے ساتھ ہی باہر یوں معلوم ہوا جیسے صبح ہو گئی۔ ارے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، باہر تو صبح ہو گئی۔ مبین نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا اب ہمیں چلنا چاہیے۔ میں نے کہا تھا جو ہار گیا وہ میرا ہوا۔ اس شخص کے لہجے میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ ہاں میں اور مبین تو جیت گئے، ہم چلتے ہیں، آپ فرقان کو رکھ لیں، پرویز نے فوراً ہنستے ہوئے جواب دیا۔ مگر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جیتنے والا یہاں سے چلا جائے گا۔ اس شخص کے یہ کہتے ہی وہاں کا ماحول بھیانک ہو گیا، اس کے منہ سے خون ٹپکنے لگا، پورا گھر چیخوں سے گونج اٹھا۔ اف میرا سر، میں کہاں ہوں؟ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں سڑک پر پڑا تھا، میرے سر پر لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ یہاں کیا ہو رہا تھا یہ پہلی بار میں سمجھنا مشکل تھا۔ مجھے ساتھ ہی مبین اور پرویز کا خیال آیا، رات والا واقعہ بھی اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آ گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے فاصلے پر پڑی 2 لاشوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مبین اور پرویز تھے جو ہماری گاڑی کے پاس پڑے تھے۔ میں چلاتا ہوا ان کی طرف بھاگا۔ ان کے ارد گرد پولیس والے بھی موجود تھے۔ انسپکٹر وہاں ایک گھر میں وہ شخص، میں سسکتے ہوئے اپنی رودات سنانے ہی والا تھا کہ انسپکٹر بولا یہی نا، وہاں ایک گھر تھا پرانا بوسیدہ، جس میں ایک عجیب و غریب شخص نے تمہارے ان دوستوں کو مار دیا۔ آپ کو یہ کیسے پتا؟ میری آنکھیں حیرانگی سے پھٹی پڑی تھیں۔ نوجوان یہ کہانی ہم پچھلے 5 سال سے سن رہے ہیں، یہ واقعہ نہیں ہے، انسپکٹر نے جواب دیا۔ تو پھر آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ اسے پکڑتے کیوں نہیں؟ میں نے غصے سے کہا۔ کس کو پکڑے؟ وہاں کوئی ایسا گھر موجود ہو تو نہ، وہاں ایسا کوئی گھر نہیں، نہ ہی وہ شخص موجود ہے جس کے بارے میں بچنے والے لوگ ہمیں بتاتے ہیں۔ ہم نے اس کا خاکہ بنوایا تھا ایک شخص کی مدد سے۔ وہ شخص اسی سڑک پر ایک گاڑی کے حادثے میں 5 سال پہلے مر چکا ہے۔ جس کی گاڑی سے مرا وہ لوگ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تب وہ زندہ تھا مگر انہوں نے اس کی مدد نہ کی اور وہ وہیں پڑا نہ جانے کب تک تڑپتا رہا اور مر گیا۔ تب سے وہ جسے دکھائی دیتا ہے پھر وہ بچتا نہیں۔ کبھی کبھار کوئی ایک آدھا تمہاری طرح وہ زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ شاید تم نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہو، اسی لیے اسے تم سے ہمدردی ہو گئی ہو۔ انسپکٹر کی بات ختم ہو چکی تھی، مگر میں پھر سے ایک بار سکتے میں آ چکا تھا۔ کچھ لوگ لاشوں کو لے جانے لگے۔ میں مریل سا چلتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ اب بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے، کیا یہ کوئی بھیانک خواب ہے؟ تبھی میرے کانوں سے اسی شخص کی پراسرار آواز ٹکرائی، فرقان گاڑی دھیان سے چلانا۔ یہ سنتے ہی میری روح تک کانپ گئی۔ میں جو ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہ رکھتا تھا، وہاں فوراً گاڑی دوڑائی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔